تصور کریں کہ ایک صدیوں پرانی اور بوسیدہ مذہبی کتاب کے اوراق کے بیچ کسی نے آج کے جدید جوہری دفاعی حکمت عملی کے صفحات چھپا کر رکھ دی ہوں۔ آج کی اس گہری نشست میں ہم جس مواد کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں وہ مجھے واقعی بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، یہ کافی انوکھا امتزاج ہے۔ ہاں نا۔ آج کا ہمارا موضوع دراصل ایک یوٹیوب ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ پر مبنی ہے جس کا عنوان ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایران اور اسرائیل پر پیش گوئی 2026 میں سچ ثابت ہوتی ہے۔ یہ مواد ڈاکٹر اسرار میڈیا نامی چینل سے لیا گیا ہے، اور میں بتاتی چلوں کہ اس جائزے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح تاریخی واقعات، احادیث اور موجودہ جغرافیائی سیاست کو ملا کر مستقبل کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں شروع میں ہی یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس مواد میں پیش کیے گئے مذہبی، سیاسی یا جو تاریخی دعوے ہیں، ہم ان کی کوئی توثیق یا تردید نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد صرف ایک غیر جانبدارانہ جائزہ پیش کرنا ہے تاکہ سمجھا جا سکے کہ اسکرپٹ کا اصل پیغام کیا ہے۔ بالکل، ہم کوئی سائیڈ نہیں لے رہے۔ اور ویسے اس بیانیے کی وسعت دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس میں صدیوں پرانی تاریخ سے لے کر سیدھا ایٹمی ہتھیاروں تک کی بات کی گئی ہے۔ ہاں، یہ کوئی چھوٹی چھلانگ نہیں ہے، یہ ایک بہت وسیع کینوس ہے۔ اور اگر ہم اس کہانی کی شروعات کی بات کریں نا، تو اس کا آغاز مسلم امہ کے مرکز یعنی عرب دنیا سے ہوتا ہے۔ عرب دنیا، ہاں، یہیں سے تو ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اگر میں اسے ادب کی کسی کلاسک ٹریجڈی سے تشبیہ دوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کردار کا رتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، جب اس پر زوال آتا ہے تو اس کی تباہی بھی اتنی ہی خوفناک ہوتی ہے۔ ماخذ کے مطابق عربوں کا کیا مقام تھا؟ دیکھیں، ماخذ کے مطابق عرب دنیا کو امت میں سب سے بہترین حصہ مانا گیا ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلی تو ظاہر ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق وہیں سے تھا۔ صحیح۔ اور دوسری یہ کہ قرآن مجید ان کی اپنی مادری زبان یعنی عربی میں نازل ہوا۔ تو اسپیکر کا استدلال یہ ہے کہ جنہیں یہ بہت بڑی نعمت ملی، ان پر ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی تھی۔ لیکن پھر وہ اس عظیم ذمہ داری سے غافل ہو گئے، کیونکہ مواد میں تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے کہ انہوں نے دین کو پیٹھ دکھا دی۔ بالکل، انہیں بہت بڑا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ چونکہ انہوں نے دین سے غفلت برتی تو اب ان علاقوں میں خوفناک جنگیں ہوں گی جنہیں ملاحم کا نام دیا گیا ہے، اور منظر کشی اتنی سنگین ہے کہ اتنی لاشیں ہوں گی کہ پرندوں کو اترنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جی بالکل۔ اور یہاں ماخذ ایک بہت ہی پریشان کن موازنہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح پچھلی صدی میں 60 لاکھ یہودیوں کا ہولوکاسٹ ہوا تھا، بالکل ویسا ہی ایک عظیم عالمیہ اب عرب دنیا پر آنے والا ہے۔ باپ رے، 60 لاکھ کا ہولوکاسٹ! یہ تو بہت ہی انتہائی نوعیت کا موازنہ ہے۔ کیا اس ہولناک مستقبل کو کسی تاریخی واقعے یا اصول سے جوڑا گیا ہے تاکہ اس کی سنگینی کو ثابت کیا جا سکے؟ ہاں، اسپیکر اس کو خلا میں نہیں چھوڑتا، وہ تاریخ کا پہیہ پیچھے گھماتا ہے۔ خاص طور پر وہ یروشلم کی بات کرتا ہے، جس سے اس گفتگو میں ایلیا کہا گیا ہے۔ اچھا، ایلیا۔ وہ بتاتا ہے کہ عرب نے پہلے بھی اسے کھویا، پھر ہم سب جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے واپس لیا، لیکن پھر عیاشیوں کی وجہ سے عرب کھوکھلے ہو گئے اور اسے دوبارہ گنوا بیٹھے۔ یہاں انہوں نے علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور حوالہ دیا ہے، شمشیر و سنا والا۔ بالکل، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ مطلب جب قومیں عروج پر ہوتی ہیں تو ان کا فوکس تلوار، نیزے اور محنت پر ہوتا ہے، لیکن زوال کے وقت وہ عیش و عشرت، ناچ گانے یعنی طاؤس و رباب میں پڑ جاتی ہیں۔ تو اخلاقی زوال نے انہیں سیاسی طور پر کمزور کر دیا، اور اسی زوال کی انتہا دکھانے کے لیے ماخذ نے ہلاکو خان اور تاتاریوں کے حملے کا وہ لرزہ خیز واقعہ بھی پیش کیا ہے۔ جی، وہ آخری عباسی خلیفہ کا واقعہ۔ ہاں، میں جب وہ پڑھ رہی تھی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ خلیفہ کو اس کے محل سے نکالا گیا، اسے چمڑے کی خال میں لپیٹا گیا اور پھر گھوڑوں کے ٹاپوں تلے کچلوا دیا گیا۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ منگولوں کا عقیدہ تھا کہ شاہی خون زمین پر گرے گا تو آسمانی آفت آ جائے گی، اس لیے انہوں نے خال میں لپیٹ کر ہڈیاں توڑ دی۔ یہ تو
بے بسی اور ذلت کی انتہا ہے اگر میں اس واقعے کو ایک استعارے کے طور پر دیکھوں، مطلب جس طرح وہ چمڑے کی خال خلیفہ کو بے بس کرنے کے لیے تھی، کیا ماخذ یہ سمجھتا ہے کہ آج کے دور میں مغربی تہذیب نے موجودہ عرب دنیا کو بالکل اسی طرح مفلوج کر دیا ہے؟ 100%۔ ماخذ کا بالکل یہی نظریہ ہے کہ آج کے عرب، چاہے ان کے پاس جتنی بھی دولت ہو، وہ امریکہ اور روس کے غلام ہیں۔ انہوں نے مکمل طور پر مغربی تہذیب اپنا لی ہے، وہ اپنی اصل طاقت کھو چکے ہیں اور اس کھال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف عرب دنیا کی یہ مکمل بے بسی اور دوسری طرف وہ ہولوکاسٹ جیسی تباہی کی وارننگ، یہ تو بہت ہی تاریک تصویر ہے۔ تو پھر مدد کہاں سے آئے گی؟ یہیں پر تو بیانیہ ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ جب عرب تباہی کے دہانے پر ہوں گے تو مدد مشرق سے آئے گی، اور اس قیادت کا سہرا حضرت امام مہدی کے سر ہوگا۔ اچھا، امام مہدی۔ یہاں میں نے نوٹ کیا کہ ماخذ نے بڑی باریکی سے شیعہ اور سنی عقائد کا فرق بھی واضح کیا ہے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے، لیکن ظہور کے طریقے پر فرق ہے۔ سنی عقیدے کے مطابق وہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے، جبکہ شیعہ عقیدے میں وہ 1200 سال پہلے کے روپوش امام ہیں جو ظاہر ہوں گے۔ اور ماخذ سنی تصور کی طرف زیادہ مائل ہے، لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں وہ ایک نجات دہندہ ہوں گے جو دجال سے لڑیں گے، اور ان کی مدد کے لیے مشرق سے جو فوجیں آئیں گی ان کی تفصیل تو بہت ہی حیران کن ہے۔ سیاہ جھنڈوں والی فوجیں۔ ہاں، اور وہ خراسان سے نکلیں گی۔ جب میں نے اس گریٹر خراسان کا جغرافیہ دیکھا جس کی ماخذ وضاحت کرتا ہے، تو اس میں افغانستان، پاکستان کا کچھ حصہ، وسطی ایشیائی ریاستیں اور ایران شامل ہیں۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی قدیم اور پراسرار نقشے کو آج کے سب سے جدید اور خطرناک جیوپولیٹیکل ہاٹ سپاٹس پر رکھ دیا گیا ہو۔ بالکل، اور اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے۔ اسپیکر کا ماننا ہے کہ ان فوجوں کے اتنی طاقت کے ساتھ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرق میں پہلے سے ہی کوئی ایک انتہائی مضبوط اسلامی نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ کوئی ناقابل تسخیر فوج بھیج سکیں گے جو جا کر یروشلم میں جھنڈے واڑے۔ کیا یہ حیران کن نہیں ہے کہ جن علاقوں کا ذکر ان قدیم پیشگوئیوں میں ہے، وہی علاقے آج کی دنیا میں عالمی طاقتوں کی کشمکش کا اصل مرکز بنے ہوئے ہیں؟ ہم افغانستان یا مڈل ایسٹ کی روزانہ خبریں سنتے ہیں۔ یہی تو ماخذ کا اصل استدلال ہے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، لیکن یہاں ایک اور اہم بات ہے۔ یہ جو مشرقی خطے یا پاکستان اور خراسان سے لہر اٹھے گی، یہ صرف ایک سمت میں نہیں جائے گی۔ ہاں، وہ دو محاذوں والی بات، یہ تو ایک مکمل جیو پولیٹیکل سونامی کی طرح لگ رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے اٹھ کر دو مخالف سمتوں میں جاتا ہے۔ بالکل، ماخذ یہاں سنن نسائی کی ایک حدیث کا حوالہ پیش کرتا ہے جس میں دو ایسے لشکروں کا ذکر ہے جنہیں آگ یعنی جہنم سے نجات کی نوید سنائی گئی ہے۔ صحیح۔ ایک لشکر وہ ہوگا جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ ڈاکٹر اسرار اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ جب پاکستان یا خراسان میں انقلاب آئے گا تو فوجیں ایک طرف مغرب جائیں گی عربوں کی مدد کے لیے، اور دوسری طرف مشرق کی طرف ہند کا رخ کریں گی۔ مطلب یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ماخذ ان صدیوں پرانی پیشگوئیوں کو براہ راست ایک جدید ریاست یعنی پاکستان کے وجود اور اس کے مستقبل کے ساتھ جوڑ رہا ہے، حالانکہ اس وقت تو قومی ریاستوں کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ بیانیہ قدیم تاریخ سے چھلانگ لگا کر مکمل طور پر موجودہ دور کی سیاست اور ملکی دفاع پر آ جاتا ہے۔ اسپیکر اپنی ایک ذاتی یادداشت بھی شیئر کرتے ہیں۔ وہ حبیبیہ ہال والی بات؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے 1946 میں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم کا خطاب سنا تھا اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے تھے۔ لیکن اب وہ موجودہ قیادت سے کافی مایوس نظر آتے ہیں۔ میں پڑھ رہی تھی کہ وہ موجودہ مغربی طرز زندگی اپنانے والی قیادت پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس تنقید کی بنیاد پر وہ ایک بہت سنگین وارننگ بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج مغرب اور یہودیوں کی طرف سے ایک 3 طرفہ حملہ یا 3 pronged اٹیک ہو رہا ہے۔
अच्छा, ये तीन तरफा हमला क्या है? मतलब क्या ये कोई फौजी हमला है? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। वो कहते हैं कि एक खामोश सफारतकारी है, यानी साइलेंट डिप्लोमेसी, और इसका खास मकसद ये है कि इस कौम के एटमी दांत निकाल दिए जाएं। एटमी दांत? वाह, मतलब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि आलमी ताकतों को पता है कि मशरिक से क्या उभरने वाला है, इसलिए वो माशी दबाव और सियासी जोड़ तोड़ से इस ताकत को पहले ही खत्म करना चाहते हैं, और इससे निमटने के लिए वो जज्बाई ईमान और जिहाद को बेदार करने पर जोर देते हैं। अब आप देखें, मतलब गुफ्तगू का ये कैसा अजीब और हैरान कुन इम्तिजाज है। हमने अब्बासी खलीफा की मौत, तारीख और होलोकॉस्ट जैसी तबाही से बात शुरू की, फिर खुरासान के सियाह झंडों का जिक्र आया, और अचानक हम खामोश सिफारतकारी और एटमी दांतों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी पुरानी मजहबी किताब के सफ़ात में अचानक आज के जदीद न्यूक्लियर डिफेंस मैनुअल के औराक शामिल कर दिए गए हों। आपकी तशबीह बिल्कुल दुरुस्त है, और इस सब को जानना सुनने वालों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि बाज़ मुफक्किरीन दुनिया के मौजूदा हालात और जुग्राफियाई तब्दीलियों को किस नज़र से देखते हैं। बिल्कुल, उनके लिए हर वाकया सदियों पुरानी पेशगोइयों की एक कड़ी है। जी, और इन नज़रियात को समझे बगैर हम उन खित्तों की नफ्सियात और उनके सियासी फैसलों के पीछे जो अवामिल हैं उन्हें पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते। ये बात बहुत वजन रखती है। तो इस सारी गहरी निशस्त और तफसीली जायजे को समेटते हुए मैं आखिर में एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगी जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। बताइए। वो ये है कि अगर कदीम पेशगोइयाँ आज की जदीद जोग्राफियाई सियासत को इतनी गहराई से मुतासिर करती हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज के आलमी हालात का कितना हिस्सा वाकई कुदरती तौर पर रुनुमा हो रहा है और कितना हिस्सा उन लोगों के फैसलों का नतीजा है जो शऊरी या लाशऊरी तौर पर इन पेशगोइयों को सच साबित करने या फिर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। क्या हम तारीख बना रहे हैं या तारीख हमें चला रही है? बिल्कुल, और इसी फिक्रंगेज सवाल के साथ हम अपनी आज की इस निशस्त का इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस जायजे ने दुनिया के हालात को देखने का एक नया जाविया दिया होगा। हम जल्द ही किसी और दिलचस्प मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।